پاکستان کا ملک دشمنوں کو واضح پیغام، زمین سے زمین تک مار کرنے والے ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ۔ جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس ابدالی میزائل 450 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا حامل۔ ISPR کے مطابق تجربے کا مقصد آپریشنل تیاریوں کو یقینی بنانا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی مسلح افواج کو شاباش۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی بھی کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ بھارت پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑنے کی سازش کر رہا ہے۔ اشتعال انگیزی کے باوجود ذمہ دارانہ رد عمل دیا، شفاف اور غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات میں تعاون کریں گے۔ ترکیہ تحقیقات میں شامل ہو تو خیر مقدم کریں گے۔ بھارت نے پیشکش کا جواب دینا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک سفیر سے گفتگو، کہا پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف عظیم قربانیاں دیں، ہمیں اقتصادی بحالی اور ترقی کے لیے پڑوس میں امن و سلامتی کی ضرورت ہے۔ بھارتی پروپیگنڈا اور غیر قانونی یک طرفہ اقدامات خطے کے امن کے لیے خطرہ۔ سنتاس معاہدہ از خود معطل کرنا عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یونان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطہ، خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر بریفنگ، بھارتی الزامات مسترد کر دیے۔ پہلگام واقعے میں پاکستان کے ہاتھ صاف، اس لیے غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ بھارت کو جارحیت پر مبنی اقدامات واپس لینے ہوں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا ترک میڈیا کو انٹرویو، کہا بھارت نے حملے کی جسارت کی تو بھرپور جواب دیں گے۔ مسئلہ کشمیر حل کرنے کا یہی موقع ہے۔ پاک بھارت جنگ سے پوری دنیا متاثر ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ امن کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا انٹرویو، کہا پہلے الزام لگانا پھر تحقیقات سے بھاگ جانا، یہی بھارت کے جھوٹے ہونے کا ثبوت ہے۔ پاکستانی قیادت نے شفاف تحقیقات کی پیشکش کی، اب تک بھارت کے جواب کا انتظار ہے۔ مودی سرکار کا بے گناہ پاکستانیوں کے خون سے ہاتھ رنگنے کا ایک اور شرمناک منصوبہ بے نقاب۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق زیر حراست افراد کو مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل کیا جائے گا۔ بھارتی میڈیا روایتی طریقے سے ان افراد کو پاکستان سے آنے والے دہشت گرد ظاہر کرے گا۔ DG ISPR پہلے ہی بھارت کی غیر قانونی اور جبری حراست میں موجود افراد کی تفصیلات بتا چکے۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن کا سبب بہار کے انتخابات، نریندر مودی کا ڈرامہ بے نقاب، قوم غم میں مبتلا اور مودی انتخابی مہم اور حریفوں پر تنقید میں مصروف ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں پھٹ پڑی، پاکستان کا پانی موڑنے کی کوشش کی گئی تو پنجاب اور کشمیر ڈوب جائیں گے۔ کانگریس کے سابق وزیر سیف الدین کی تنقید، فرینڈز آف کشمیر کی کال پر واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاج، کشمیری اور سکھ کمیونٹی کے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف سے امریکہ کے سیاسی مشن کے وزیر کی ملاقات۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن کے بعد پاک بھارت کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال، بیرسٹر سیف نے بانی سمیت دیگر قیدیوں کے خلاف مقدمات سے آگاہ کیا۔ عمر ایوب کہتے ہیں بھارت نے حملہ کیا تو نیوکلیئر پروگرام کے ذریعے جواب دیں گے۔ بانی نے کہا تھا ہم بات بعد میں کریں گے، پہلے اپنا وار کریں گے۔ پاکستان شملہ معاہدے سے نکل جائے، حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا مطالبہ، کہا مقبوضہ کشمیر میں حالات انتہائی تشویشناک، کشمیری مزید کتنی لاشیں دیں گے؟ کشمیریوں کو بدترین طریقے سے بے دخل کیا جا رہا ہے، اقوام متحدہ کو غیر انسانی سلوک پر رد عمل دینا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا بھارت اور اسرائیل کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے، پوری قوم کو متحد کرنا چاہتے ہیں۔ انتہا پسند مودی سرکار کو ایک اور رسوائی کا سامنا، IMF نے پاکستان کی امداد روکنے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو شیڈول، پاکستان کو مجموعی طور پر $2 ارب 30 کروڑ ملیں گے۔ ہم دوسرے ممالک کے خدشات پر تبصرہ نہیں کر سکتے، مالیاتی ادارے نے صاف بتا دیا۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد کہتے ہیں بھارتی حرکتیں انہی کے لیے بے عزتی کا باعث بنتی ہیں، اتنے بڑے ادارے کو کبھی سیاست کا شکار نہیں کیا گیا۔
دہشت گردی کے خاتمے کا مشن، خیبر پختونخوا میں فورسز کا ایکشن، 3 مختلف کارروائیوں میں 5 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق آپریشن میں ہائی ویلیو ٹارگٹ فرید اللہ بھی مارا گیا۔ لال امیر عرف ابراہیم سمیت 2 خوارج گرفتار، دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ برآمد۔ وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی زمین اپنا گھر پروگرام کے ای پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ پروگرام کے تحت 2000 پلاٹس دیے جائیں گے۔ پلاٹ ملنے کے بعد لوگ گھر کی تعمیر کے لیے قرض لے سکتے ہیں۔ منصوبہ ان کے خواب کی تعبیر ہے۔ کوشش ہے 5 سال میں 5 لاکھ گھر دیں۔ صوبائی حکومت مستحق افراد کے لیے کام جاری رکھے گی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا NHA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، منصوبوں کا جائزہ، N25 کی جلد تکمیل کی ہدایت۔ سیکرٹری برائے مواصلات اور چیئرمین NHA کو سسٹم میں تبدیلی کا ٹاسک دے دیا۔ عبدالعلیم خان نے کہا موجودہ طریقہ کار میں بہتری لا کر کام کی رفتار تیز کرنا ہوگی۔ NHA مارکیٹنگ اور امیج بلڈنگ کو آؤٹ سورس کرے۔ فیک نیوز کے خاتمے کے لیے میڈیا کے ساتھ مل کر قوانین تیار کیے، آئندہ بھی مشاورت سے اصلاحات کا عمل جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم کا آزادی صحافت کے عالمی دن پر پیغام، پاکستان سمیت دنیا بھر کے میڈیا ورکرز کو خراج تحسین۔ کہا پاکستانی میڈیا نے بھارتی آبی جارحیت، الزام تراشی اور مذموم مقاصد کو خاک میں ملایا۔ امید ہے عوامی مفادات کے لیے رہنمائی کرتا رہے گا۔ صدر کا پاکستان میں آزاد اور ذمہ دار پریس کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ آزادی صحافت کا عالمی دن، پاکستان میں جرنلزم کی آزادی تنزلی کا شکار، عالمی درجہ بندی 6 درجے گر کر 158ویں نمبر پر آ گئی۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے سالانہ رپورٹ جاری کر دی، دنیا بھر میں صحافتی آزادی کو لاحق خطرات پر تشویش کا اظہار۔ کراچی میں پانی کی لائن کی 5 روز بعد بھی مرمت نہ کی جا سکی۔ جامع کراچی کے مختلف حصوں میں اب بھی پانی جمع، شہر کو یومیہ 250 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا۔ کراچی کا 40% حصہ پانی سے محروم۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بحال، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری تک جانے کا امکان۔ ملک کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی، چند مقامات پر ژالہ باری متوقع۔ اسلام آباد میں مطلع ابر آلود، جھکڑ اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر پروفیسر ساجد میر 86 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ کچھ عرصے سے علیل تھے۔ نماز جنازہ رات 10 بجے سیالکوٹ میں ادا کی جائے گی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم سمیت دیگر رہنماؤں کا اظہار تعزیت۔ امریکہ میں بجٹ 2026 کی سفارشات تیار، دفاعی بجٹ میں 13% اضافے کی تجویز، 1000 ارب ڈالر سے تجاوز کرنے کا امکان۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی اخراجات 65% بڑھائے جائیں گے، دیگر اخراجات میں 23% تک کمی متوقع۔ زلمی کی سپر ہٹ پرفارمنس، اسلام آباد یونائیٹڈ کو 6 وکٹوں سے ہرا کر ایونٹ میں تیسری کامیابی حاصل کر لی۔ 144 رنز کا ہدف 17ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ ماں صداقت کے برق رفتار 55 رنز، کپتان بابر اعظم 53 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ۔ آج یونائیٹڈ کا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹر سے ہوگا۔ اور میڈرڈ اوپن ٹینس کا فیصلہ کن مرحلہ، جیک ڈرپر اور کیسپر روڈ فائنل میں پہنچ گئے۔ سیمی فائنل میں برطانوی کھلاڑی نے اٹالین حریف موسیٹی کو شکست دی، دوسرے سیمی فائنل میں روڈ نے ارجنٹینا کے سیرنڈولو کو ہرا دیا۔